بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ریڈار پہ بہت اہم خبریں، لیکن کیونکہ ملک کے اندر آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے اور خصوصی طور پہ کل رات سے جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کے حوالے سے جو لہدے ہو رہی ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن ہم کیونکہ ہٹ کے سب سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے ریڈار پہ آتی ہیں اور جو آپ کی دلچسپی سے متعلقہ ہوتی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو کچھ کہا، اس میں کچھ تاریخی معاملات، تاریخی حوالے بھی ہیں، اس پہ بھی بات ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ عمران خان کیس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے، یا عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں، یا پھر اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نااہلی یقینی، سزا یقینی۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس کیس میں آر یا پار ہوگا، مگر کیسے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کل ہی کی سماعت پر کسی نے یہ کہا کہ اب ترازو کو سیدھا رکھنا ہوگا۔ یہ مشورہ کس نے دیا اور کیوں دیا، یہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس سماعت کے دوران نہال ہاشمی کی بات ہوئی، طلال چودھری کی بات ہوئی، دانیال عزیز کی بات ہوئی۔ ان کا اور عمران خان کے مقدمے میں مماثلت کتنی ہے، یہ بھی میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم بات جو تاریخ کا ٹچ ہے، 12 اکتوبر 99 چیف جسٹس صاحب نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ عدالتیں کیوں کھلتی ہیں، کیوں کھلی تھی رات کو، اس کا جواب انہوں نے 12 اکتوبر 99 آخر ہوا کیا تھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، توہین عدالت کے اس مقدمے کا آغاز ایسے ہوا کہ ہر طرف کہیں پریشانی تھی، کہیں سوچ و بچار تھیں، کہیں بغلیں بج رہی تھیں، کہیں ڈھولک بجانے کی جو تیاریاں تھیں کہ آج عمران خان نااہل ہوا کہ ہوا، آج تو گیا ہی گیا۔ کسی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں، یہ ابھی ابتدائی معاملات ہیں، ابھی نوٹسز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، قانونی معاملات، قانونی نقطہ نظر سے باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ لیکن جب سماعت شروع ہوئی، تاریخی سماعت جب شروع ہوئی، تو پھر بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت تو ہوئی نہیں، ابھی وہ ہونا باقی ہے۔ ابھی صرف اتنا ہوا کہ جو شو کاز نوٹس کا عمران خان نے جواب دیا تھا، اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے، آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیے۔ اور وکیل نے کہا، ان کے وکیل نے، حامد خان، بہت اہم آدمی ہیں، قانون کے استاد ہیں، بلکہ وکیل بھی نہیں ہیں، قانون کے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک تو جناب اس کی عدالت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے میں بات کروں گا، دوسرا میں یہ بھی بات کروں گا کہ یہ توہین عدالت کے جو کیس ہے، اس پہ سماعت اور نا سماعت ہونے کے حوالے سے بھی میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ لیکن عدالت نے ابھی اس طرف آنے کی بجائے انہوں نے جو ریمارکس دیے، کیا ریمارکس ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، فیصلہ کیا ہوگا، عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں، عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے، وہ ڈٹ جائے گا، غیر مشروط معافی مانگے گا، کیا کرے گا، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، دونوں کا معاملہ، بالکل اسی طرح جس طرح کل چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو اور اس حوالے سے ڈانٹ دیا، برہم ہوئے جب وہ بیچ میں بولنے کی انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ میرا، ہمارا، عدالت کا، اور جس پہ الزام ہے توہین عدالت کا، یہ صرف ان کا معاملہ ہے۔ اور ناظرین،
ماہرین قانون کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں توہین عدالت کے معاملات، اس میں تیسرا فریق کوئی نہیں ہوتا. کسی کو مزید درخواستیں دینے کی، کسی کو پٹیشنیں دائر کرنے کی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، نہ ہی آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہوتی ہے. یہ کل کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہی 7 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا، مہلت دی گئی کہ آپ 7 دن کے اندر آپ نظر ثانی جو آپ دیجئے، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ سوچ بچار کر کے جواب دیجئے. اس جواب سے تسلی ہمیں نہیں ہوئی، غیر تسلی بخش جواب ہے. اور اس پہ بڑی لے دے ہوئی. اس پہ مریم نواز سب سے پہلے سامنے آئیں اور انہوں نے یہی کہا جو پہلے اکثر عدالتوں کے بارے میں وہ کہتی رہی ہیں، لیکن کل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ قدرے نرم تھی. انہوں نے یہ مشورہ ضرور دیا، عدالتوں کو مشورہ دیا کہ ترازو کو سیدھا رکھیں. یہ مریم نواز نے مشورہ دیا. ان کا خیال ہے کہ ترازو جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو گیا ہے. ہمارے لوگوں کے ساتھ جو فیصلے ہوئے وہ کچھ اور ہیں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا 7 دن کا ان کو مہلت دی گئی ہے یہ کچھ اور ہے. اس لیے ترازو سیدھا رکھ. اب پتہ نہیں یہ ان کا بیان جو ہے توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا ہے، عدالت اس کا نوٹس لیتی ہے، کوئی درخواست آتی ہے نہیں آتی، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر، یہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں. انہوں نے 7 دن کی مہلت پر جس طرح واویلا کیا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کی ہے. ان کے متعلق جب وہ یہ بات کرتے ہیں، جب حقائق سے ہٹ کے ایسے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر بات تو بنتی ہے، سوالات تو پھر اٹھتے ہیں. وزیر قانون نے کہا کہ جناب نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری کو تو سزائیں ہو گئی تھیں، ان کو تو کسی نے نوٹس ووٹس نہیں دیا، ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں، ان سے تو کوئی رعایت نہیں ملی، ان کو تو کوئی مہلت نہیں ملی. اور عمران خان کو کیوں مہلت دی جا رہی ہے؟ سیدھا کہنے کا مطلب ہے وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون نے بھی عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اب اس پہ بھی کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. حقائق کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طلال چودھری نے عدالتوں کے حوالے سے جو بات کہی، سپریم کورٹ کے حوالے سے جو توہین رمیز رویہ رکھا، آپ کے علم میں ہے، اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کسی فرد واحد پر تنقید نہیں کی تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کے معزز جج حضرات ان پہ تنقید کی تھی اور کھلے عام تنقید کی تھی اور ایسے الفاظ ادا فرمائے تھے جو کم از کم میرے جیسا کمزور آدمی وہ ادا کرنے سے قاصر ہے. نہال ہاشمی، انہوں نے بھی کسی فرد واحد پہ تنقید نہیں کی تھی. انہوں نے تو سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ کہہ دیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے بچے تو ادھر ہی رہتے ہیں نا، بیوی بچے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. سیدھا ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے کسی فرد واحد کو نہیں کہا تھا. عمران خان نے کسی ادارے کی توہین، ان پہ الزام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ادارے کی توہین کی. انہوں نے ایک جج، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری سے متعلق بات کی ہے اور یہی ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے. ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں. نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور دوسرا طلال چودھری کا کیس کچھ اور تھا، عمران خان کا کیس کچھ اور ہے. انہوں نے پوری سپریم کورٹ کی توہین کی تھی، عمران خان نے فرد واحد کی تھی. لیکن یہاں ایک اور قانونی نکتہ ہے، یہ ہے کہ آپ کسی جج کو براہ راست نام لے کے ان پہ تنقید یا ان کو دھمکی نہیں دے سکتے. یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بات ماننے والی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے عمران خان پر مشکل حالات ہیں.
اب عمران خان کو غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد ہی ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ واحد حل ہے یہی میری نظر میں۔ اب عدالتیں ان کو معاف کرتی ہیں، عدالتیں ان کو معاف نہیں کرتی، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن میری نظر میں اب ان کی معافی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کے، وہ سارے حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے رات کو عدالتیں کھولنے کے حوالے سے بھی عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس رات ہم نے عدالتیں رات کو کیوں کھولی تھیں، یہ انہوں نے بتایا، اعتراف کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ 12 اکتوبر 99 والا فیصلہ نہ دہرا دیا جائے، اس واقعہ کو روکنے کے لیے رات کو عدالتیں کھولی تھیں۔ ناظرین، یہ 12 اکتوبر 99 کو آخر ہوا کیا تھا؟ کیا ویسے ہی حالات اب بھی تھے کہ عدالتوں کو یہ کرنا پڑ رہا اور یہ کہنا پڑا کہ اس لیے ہم رات کو بیٹھے؟ کیا حالات تو بالکل ایسے ہی تھے؟ لیکن اس وقت ہوا کیا تھا؟ ناظرین، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جن کے علم میں تاریخ نہیں ہے یا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ اس وقت 2 بہت اہم معاملات ہوئے تھے 12 اکتوبر کو۔ ایک یہ کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جنرل مشرف کو فارغ کر دیا اور ان کی جگہ پہ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف تعینات کر دیا، ان کو بیج بھی لگا دیے، سارا کام ہو گیا۔ اب بھلے اس پہ کسی کو اعتراض ہو، کوئی تحفظ ہو، کسی کو عمران خان کے فیصلے پہ اعتراض ہو، کسی کو اس کی شکل پسند نہ ہو، لیکن آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ بالکل درست کیا تھا، آئین کے مطابق کیا تھا، بھلے غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن آئین کے اندر رہ کر ان کو یہ اختیار تھا، انہوں نے کر دیا۔ یہ تو آئینی فیصلہ ہوا۔ اب اس کے لیے عدالتوں کو رات کو اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب دوسرا فیصلہ کیا ہوا؟ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جنرل مشرف اس وقت ہوا میں تھے، جہاز میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ آپ کو تو فارغ کر دیا گیا، اب آرمی چیف رہے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے جہاز پہ بیٹھے بیٹھے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ آپ کو یاد ہے نا ناظرین؟ آئین توڑ دیا گیا، مارشل لا ملک میں لگ گیا، نواز شریف اور حکومت ختم، کچھ لوگ گرفتار ہوئے، کچھ نظر بند ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ 12 اکتوبر 99 کو یہ 2 فیصلے ہوئے تھے۔ اب 2 فیصلے، ایک آئینی ہے ایک غیر آئینی ہے میری نظر میں اور آئینی ماہرین کی نظر میں۔ اب عدالتیں رات کو کھلیں تو آئینی اس وقت آئینی ہونے والے فیصلے کو روکنے کے لیے یا غیر آئینی فیصلے کو روکنے کے لیے؟ کیا ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس کا جواب تو متعلقہ لوگ ہی دیں گے، ہم تو نہیں دیں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ، یہ معاملات، یہ ریمارکس اور ججز اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس سے ایک عجیب ملک کے اندر افراتفری، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کی جو ہے وہ وضاحتیں بھی کر رہا ہے، تشریح بھی کر رہا ہے، اور بڑے بڑے اندر کی باتیں اور بہت سارے معاملات جو ہے دور کی کوری لا رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ویلاگ میں کہ عمران خان کو اس کیس میں نہ صحیح کسی نہ کسی کیس میں لا کے دھر ضرور لیا جائے گا۔ جن قوتوں کے کہنے پہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، جن قوتوں کے کہنے پر، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیوں سزا نہیں دیں گے؟ وہ کیوں اس کا ان کو مذلیل کر کے ان کو بٹھا کر ایک ٹیبل پہ اپنے مطلب کا فیصلہ اس سے کیوں نہیں کروائیں گے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن حالات اور واقعات، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے، جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے اس پہ کسی کا دباؤ، کسی کا اثر نہیں چلتا۔ یہ حالات و واقعات بتائیں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن عدالتوں کے اندر
بہت اہم جو مقدمات چل رہے ہیں اس سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ رنگ ضرور دکھائیں گے۔ اب اسی کیس سے جرے جرا میں آپ کو بتاتا جاؤں، عمران خان نے ایک درخواست دے دی ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف، جو ان کا مقدمہ ہوا اس کو چیلنج کیا ہے۔ اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ بھی آئی جی کو، ڈی آئی جی کو اور دوسرے متعلقہ اداروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب 8 تاریخ کو آپ بھی تشریف لائیں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور جاتے جاتے اہم بات بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو مختلف کیسز بنائے گئے ہیں، اور خصوصی طور پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جس کو فارن فنڈنگ کیس بھی کہتے ہیں، اس پہ بھی فیصل آباد سے جو سابق قومی اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ کیا تھا، آپ نے احکامات جاری کیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بھی اسکروٹنی مکمل کریں اور تینوں کا فیصلہ ایک ٹائم پہ دیں۔ جناب توہین عدالت ہوئی ہے، آپ کے احکامات کو مانا نہیں گیا، صرف پی ٹی آئی سے متعلقہ فیصلہ تو آ گیا ہے، ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے متعلقہ جو اسکروٹنی کمیٹی کے معاملات تھے، درخواستوں پہ معاملات تھے، وہ ویسے کہ ویسے ہے۔ الیکشن کمیشن اس پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سنا ہے کہ عدالت نے سخت نوٹس لیا اور الیکشن کمیشن کو بھی طلب فرما لیا۔ اب ان پہ توہین عدالت لگتی ہے نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے، فیصلہ آتا ہے نہیں آتا۔ ناظرین، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔